بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض فتیانہ صاحب نے بالکل درست فرمایا کہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ یہ جو چین کا دورہ ہے، یہ ونٹر اولمپک گیمز کی جو ہے اس کے اندر چین چاہتا تھا کہ ہائی پروفائل جو اس کے جو دوست ہیں وہ اس کے اندر شامل ہوں، اور اسی طریقے سے وہ شامل ہوئے، اور اس سے زیادہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری کوشش ہے حکومت کی کہ اس کو ہم ایسے دکھائیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے، کیا کچھ ہو چکا ہے۔ سی پیک کا جو پہلا فیز تھا جس میں 46 بلین ڈالرز کا جو انویسٹمنٹ آنی تھی وہ شروع ہو چکا ہے، اور وہ 2018 تک کافی حد تک مکمل بھی ہو چکا تھا، اور اس کے بعد وہ سست روی کا شکار ہو گیا، اور چین جو ہے وہ ہمارے سے کافی حد تک نالا ہو گیا۔ میں بتاتا ہوں کیسے جو میری بات ہے وہ ثابت ہوتی ہے، وہ اس طریقے سے کہ آخری دورہ جو چینی صدر کا تھا وہ 2015 میں لگا، جس کو انہوں نے 126 دن کے دھرنے سے ڈیلے کیا۔ اس کے بعد پھر چین کے صدر کا کبھی دورہ لگا ہی نہیں، اور جو ہمارے دور حکومت میں جس طرح اس کو دکھایا جا رہا ہے کہ یہ پتہ نہیں کتنا امپورٹنٹ دورہ ہے، ہمارے وزیر اعظم بھی بہت دفعہ چائنا جاتے رہے، اور ہمارے مختلف وزراء بھی بار بار سی پیک کے لیے میٹنگز کرتے رہے، لیکن پچھلے 3.5-4 سالوں میں آپ کو ایسا کچھ نظر نہیں آیا کہ وزیر اعظم جا رہے ہیں چائنا دورے کے اوپر اور سی پیک کا نیا پیکج آ رہا ہے، کوئی نئی انویسٹمنٹ کی، کوئی 50-60 ارب نئے اور انویسٹ ہو رہے ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ اب ایک ونٹر اولمپکس کی اوپننگ کے اندر جدھر ان کو دعوت دی کہ آپ اس کو انجوائے کریں، اس کو ایسا بڑھا چڑھا کے دکھانا کہ پتہ نہیں کیا کچھ جا رہا ہے، یہ اب ان کے کھوکھلے نعروں کی جو ہے وہ دکھاتا ہے کہ کتنے کھوکھلے ان کے نعرے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو بڑا پروجیکٹ آیا ہے، جس کو اب 46 ارب سے کوئی 100 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پہ جانا چاہیے تھا، کوئی آگے تیزی سے ایس سی سیز جو آپ کے اکنامک زونز ہیں ان کے اندر انویسٹمنٹ آتی، باقی جو یہ روڈ ہے گوادر جو ہے وہ اس کی لانچنگ بہترین طریقے سے ہوتی، تو وہ چیزیں نہیں ہوئی، وہ بڑی سست روی سے چل رہی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود کیونکہ یہ چین اور جو پاکستان کی دوستی ہے، یہ پی ٹی آئی سے کا جو ہمارے ساتھ سیاست ہے اس سے بڑی ہے، اور اس سے بڑھ چڑھ کے ہونی چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ اب اس دورے سے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو یہ سمجھ آ جائے کہ سی پیک ایک امپورٹنٹ سر جو ہے وہ پاکستان اور پاکستان کے چین لیے کے درمیان دیکھیں، ریاض فتیانہ صاحب نے جو چین کے ساتھ تعلقات گنوائے وہ بالکل ٹھیک ہے، میں اس سے متفق ہوں۔ اس میں جے ایف تھنڈر بھی آپ کی آرم فورسز کا، ان کی آرم فورسز کے ساتھ تعلقات، اور ابھی انہوں نے کوئی بحری جہاز بھی ہمیں دیا، یہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ جو تعلقات جس طریقے سے چڑھ رہے تھے، بہتری کی طرف جا رہے تھے، سی پیک جیسا پروجیکٹ آنا، اس کے اندر سست روی جو آئی، اور ابھی جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے تو 11,000 میگا واٹ سی پیک کے ذریعے انسٹال کرائے، ایک پورا ویسٹرن روٹ جو ہے اس کا نیٹورک، روڈ نیٹورک مکمل کرایا ہے آپ کا گلگت بلتستان سے آنورڈ، تو وہ دیکھیں وہ بن بھی گیا۔ یہاں ابھی ان کی حکومت میں کوئی ایسی انویسٹمنٹ نہیں آئی اور نہیں دیکھی نہ سنی ہم نے کہ اب جو چائنیز انویسٹمنٹ ہے وہ کوئی 20 ارب کی یا 30 ارب کی آنے لگی ہے یا آ رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوا، جو کہ اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ سی پیک سست روی کا شکار ہوا۔ باقی تعلقات تو میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ چائنا کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے ہیں، اچھے رہیں گے، انہوں نے ان کو سست کر دیا اور سی پیک کے پروجیکٹ کو سست کیا، جو کہ ایک حقیقت ہے، اس کو یہ جتنا مرضی جھٹلائیں لیکن جو حقائق ہے وہ اسی طرف جو ہے وہ گواہی دیں گے۔ دیکھیں، باقی اپوزیشن جو ہے وہ ان کا کام ہے، ان کا فرض ہے کہ وہ حکومت کی نااہلی بیان کریں، اور جب ہم بیان کرتے ہیں تو obviously ان کے پاس جواب نہیں ہوتا تو یہ تکلیف کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات، میں بالکل اگری کروں گا فتیانہ صاحب سے کہ جوزف گوبلز نے صحیح کہا تھا کہ اتنا بڑا جھوٹ بولو اور اس کو بار بار دہراؤ، اتنی دفعہ دہراؤ کہ لوگ اس کو سچ مان لیں۔ یہ عمران خان کی جو تقریر ہے وہ وہی تقریر چل رہی ہے جو پچھلے 10 سالوں سے چل رہی ہے، وہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے، وہ تبدیل بھی نہیں، اس کو وہ بار بار دہراتے ہیں، اور اس کا رزلٹ یہ ہے کہ کوئی بہتری جو ہے وہ پاکستان کے اندر نہیں آئی۔ ہم پھر بھی امید کرتے ہیں کہ اب ان کو سی پیک کی جو امپورٹنس ہے وہ سمجھ آ جائے گی۔ ایک پوائنٹ ضرور ہے عابدین صاحب، اس وقت جو یہ ایم او یو سائن کر رہے ہیں اور ہمیں دکھائیں گے جی ہم نے ایک اور ایم او یو سائن کر لیا یا 20 اور ایم او یو سائن کر دیے، یہ ایم او یو سائن کر کے اب یہ کیا، ان کی حکومت تو اختتام کی طرف جا رہی ہے، نہ وہ پروجیکٹ شروع ہونے کو ہوں گے، وہ ایم او یوز جو ہیں وہ کاغذ، اب تک تو آپ کی امپلیمنٹیشن کا ٹائم تھا،
اب تو آپ کو جو ہے افتتاح کرنا تھا کہ یہ سی پیک کے ذریعے یہ جو اسپیشل اکنامک زون ہم نے کھولا تھا اس کی فیکٹریاں چل گئی، اب یہ پروڈکشن میں آ گئی. یہ بدقسمتی ہے کہ یہ چوتھے سال میں بھی ایم او یو کھیل رہے ہیں کہ جی ہم نے کاغذ پہ سائن کر دیا، وہاں فوٹو سیشن کر دیا. بھائی 4 سال بڑا لمبا ٹائم ہوتا ہے، اس کے اندر تو اب پروجیکٹ جو سی پیک کے سیکنڈ فیز کے تھے ان کو حتمی شکل میں آنا چاہیے تھا، جو کہ نہیں آئے. یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ 4 سال جو سی پیک کی رفتار ہم نے پکڑی تھی، میں سمجھتا ہوں اس کا تیسرا حصہ یا چوتھا حصہ بھی اس وقت جو ہے وہ سر اس سی سپیڈ پیک سے پر نہیں کام چل کی رہے. رفتار دیکھیں حقیقت تو یہ ہے کہ سعودی عربیہ نے جو ہمیں لون دیا ہے $3 ارب کا، اس کی جو شرائط ہیں وہ اتنی شرمناک ہیں کہ کوئی بھی جو ملک کی جو سوورینٹی ہے اس کے اوپر سوالیہ نشان آ جاتا ہے. یعنی کہ 72 گھنٹے کے اندر آپ کو پیسے واپس کرنے پڑیں گے، آئی ایم ایف سے آپ معاہدہ کریں گے ورنہ وہ لون واپس. اور یعنی کہ یہ آپ کا لیول ہے سعودی دوستی کا، جو کہ پہلے وہ آپ کے ساتھ کس طرح کا تعاون کرتے تھے اور اب کیا حالات ہیں. انہوں نے کہا جی امریکن صدر نے بھی جو ہے وہ دعوت دی لیکن خوددار ہیں عمران خان صاحب تو نہیں گئے. امریکہ کے ساتھ بھی آپ کے جو فارن پالیسی رہی ہے وہ ایک ڈیزاسٹر رہی ہے.